جو رسپانسبلٹی ہم تعلقات بناتے ہوئے یا بگاڑتے ہوئے یا ختم کرتے ہوئے یا نبھاتے ہوئے کسی نہ کسی پہ ڈال دیتے ہیں، کیا یہ ہمارے اختیار میں ہے؟ کسی چیز کو بچایا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی تعلق جب کوئی بنا رہا ہوتا ہے تو وہ بنا رہا ہوتا ہے. اب جس کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے وہ ذمہ داری ہوتا ہے. دیکھیں کچھ لوگوں کو غلط لوگ بھی تو مل جاتے ہیں نا سر، اس کا وہ کیا کریں؟ نے جب اپنے آپ کو اس کے اوپر انویسٹ کر دیا، اپنا کام کر دیا، وقت لگا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور اس کے بعد آپ کو لگا کہ یار اب میں اسے کیسے چھوڑوں، یہ تو بڑی تکلیف والا معاملہ تو ہے ہی ہے لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا. جب ایک عورت ایک مرد کو مان لیتی ہے نا تو پھر توری پریت میں سدھ بدھ سب بسری، پھر وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، پھر وہ اسی کے ساتھ جڑ جاتی ہے. کیمرے کے سامنے کی دنیا میں اور کیمرے کے پیچھے کی دنیا میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق کاسمیٹک ہوتا ہے سارا. وہ سارا کاسمیٹک ہے. السلام علیکم، سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ. بہت سے تعلقات آپ نے بنائے ہوتے ہیں زندگی میں. کچھ تعلقات چلتے ہیں، کچھ ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ تعلقات آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں، پوری زندگی تنگ کرتے ہیں. اور کچھ تعلقات جب چھوٹ جاتے ہیں آپ سے تو آپ کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا، اور کچھ تعلقات آپ نے ایسے بنائے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تعلقات بنانے کیسے ہیں، ان کو بچانا کیسے ہے، ان کو نبھانا کیسے ہے، اور ان کو ختم کیسے کرنا ہے. تو یہ ایک آرٹ ہے، اور اس آرٹ کے لیے ایک بڑی خاص شخصیت آج ہمیں پوڈ کاسٹ میں جوائن کر چکی ہے. آپ پہلے بھی انہیں دیکھ چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اجاز بخاری صاحب، جو کہ ریلیشن شپ کوچ ہیں. السلام علیکم بخاری صاحب. وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ بلانے کا. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سر یہ ذرا بتائیے، یہ جو تعلقات خود سے ہی بن جاتے ہیں پھر خود سے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے بننے کا ذمہ دار بھی انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ان کے ٹوٹنے کا ذمہ دار بھی انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور اگر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تو کسی اور کو سمجھتا ہے. تو یہ جو رسپانسبلٹی ہم تعلقات بناتے ہوئے یا بگاڑتے ہوئے یا ختم کرتے ہوئے یا نبھاتے ہوئے کسی نہ کسی پہ ڈال دیتے ہیں، کیا یہ ہمارے اختیار میں ہے؟ کسی چیز کو بچایا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے؟ بہت شاندار سوال ہے. دیکھیے ایک چیز ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی تعلق جب کوئی بنا رہا ہوتا ہے تو وہ بنا رہا ہوتا ہے. اب جس کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے وہ ذمہ داری ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر میں کسی کے ساتھ تعلق بنانے میں دلچسپی رکھتا ہوں تو اس کا مطلب اب جتنی آلائشیں آئیں گی، جتنی پریشانیاں آئیں گی، جتنی خوشی آئے گی، جتنا غم آئے گا، وہ اس کا ذمہ دار میں ہوں. اوکے. اور اگر میں اس کا ذمہ دار ٹھہرا دوں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ تو الزام سمجھے گا اس ذمہ داری کو. اب کسی کو الزام دے کے رشتے تو نہیں چلتے صاحب. اب رشتہ چلانا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. تو جس گھڑی کوئی سنبھلا ہوا شخص ہوتا ہے وہ پھر ہر چیز کو سنبھال سکتا ہے. پرابلم عمران میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ تعلق کو اس پہ احسان سمجھتے ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ تعلق رکھا تو وہ کہتے تینوں تو منہ بھی نہیں لاندا سی، یہ میں ہی تھا جس نے گزارا کیا. اب ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی گزارا کرتے تو اپنے لیے کرتے، کوئی کسی کے لیے کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر رہا ہوتا. ہم سب اپنے لیے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ اودا بھی قصور ہے، اس نے بھی یہ کیا اور اس نے بھی وہ بھی کیا. دیکھیں آپ نے اسے ایسا کرنے کیوں دیا؟ کیونکہ جب کوئی بدل رہا ہوتا ہے نا تو وہ پہلے دن سے اپنے لب و لہجے اور رویے اور یہاں تک کہ چیزیں ادھر ادھر رکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ پہلے چیز یہاں وہ رکھتا تھا، اور اگر آج اس نے یہاں رکھ دیا وہ چیز تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں بدلاؤ آ رہا ہے. اور آپ اس گھڑی اگر اسے سنبھال لیتے ہیں تو چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. اور جب آپ ڈیمیج بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد الزام دینے کے علاوہ آپ کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ پھر یہی ہے، الزام آپ دیتے رہیں اور اپنے آپ کو بچا لیں لیکن گلٹ رہتا ہے. تو یہ جو رشتوں سے نکلنے کے بعد بھی رشتوں سے نہیں نکل پا رہے ہوتے، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب مرمت کا وقت تھا اس وقت ہم مرمت کرنے کے بجائے اپنی انا کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے. اور رشتہ تو صاحب ہوتا ہی یہی ہے، یہ روز ادھڑتا ہے، اسے روز ترپائی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ پکے دھاگے سے ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کچی ترپائی ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے، باریک کام ہوتا ہے جناب عالی. بالکل باریک کام ہے، بالکل باریک کام ہے. اچھا، جب یہ اتنا باریک کام ہے اور اتنا باریک رشتہ بھی ہوتا ہے، حساس رشتہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں کچھ لوگوں کو غلط لوگ بھی تو مل جاتے ہیں نا سر. اس کا وہ کیا کریں؟ یا تو اپنی تکلیف کم کرنے کے لیے وہ سب چیزیں مانتے رہیں اور ایک پورا کئی مہینے کئی سال تک جو ہے اسی اذیت میں رہیں. اس کا حل کیا ہے؟ کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو چھوڑے نہیں جاتے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے، کیا کریں؟ دیکھیں ایک تو چھٹکارا سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے آپ سے دلانا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر آپ کسی کو چھوڑ سکتے ہیں. جب ہم کسی کو چھوڑ نہیں رہے ہوتے، خاص طور پر خواتین یا حضرات، یہ جب کسی کو چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے نا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی انا ہوتی ہے کہ یار میں نے اتنا انویسٹ کیا اس کے اوپر، اس میں بے شک وہ پیسہ نہ لگا ہو، ٹائم کی انویسٹمنٹ کو بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اس کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے. دوسرا آپ نے جو فرمایا کہ اگر وہ کسی کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور چھوڑ نہیں پا رہے ہیں
تو اس کی وجوہات صرف انا کے علاوہ جو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے جب اپنے آپ کو اس کے اوپر انویسٹ کر دیا, اپنا کام کر دیا, وقت لگا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اور اس کے بعد آپ کو لگا کہ یار اب میں اسے کیسے چھوڑوں, یہ تو بڑی تکلیف والا معاملہ تو ہے ہی ہے لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا. تو جو تکلیف کو چھوڑ نہیں رہا ہوتا, تکلیف اس کا انتخاب ہوتی ہے. میں بات پہنچا پا رہا ہوں نا؟ واہ 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 واہ. تو آپ نے جب اسے خود منتخب کر رکھا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ 10 لوگوں کے سامنے بات کریں گے, یار میں کیا کروں. اکثر جب بچے ہو جاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں, یار میں بچوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ پا رہا. حالانکہ وجہ وہ نہیں ہوتی, وجہ وہ نہیں ہوتی. جس نے صاحب چھوڑنا ہوتا ہے نا, وہ چھوڑ کے پوچھتا بھی نہیں کہ میں نے تجھے چھوڑا تھا کہ ساتھ رکھا ہوا تھا. بتاتا بھی نہیں کہ چھوڑ جناب دیا. علی نہیں, جو بتاتے نہیں انہیں کہیں نہ کہیں رکھا ہوا ہوتا ہے. بتاتے نہیں ہے نا سر, وہ اس کو نہیں بتاتے, کسی اور کو. ہاں وہ سب کو پتا ہوتا ہے ان کا. تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب چھوڑنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا, ضرور کوشش کریں, خود کوشش کریں, کمیونیکیٹ کریں, ڈائریکٹ بات کریں, لیکن جب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر چھوڑنے کا سوچنے والی جو چھیڑخانی ہے وہ اپنے آپ سے مت کریں. چھوڑنے کا جو سوچتے ہیں وہ کبھی زندگی بھر کسی کو چھوڑ ہی نہیں پاتے. آپ نے چھوڑنا ہے آپ چھوڑ دیں, لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کو اس بنیاد پر چھوڑ دیا کہ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں یا میں اس سے خوش نہیں ہوں. آپ پہلے اپنے آپ سے کلام کریں. آپ کسی کونے میں گھر کے اس جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں آپ کو لگتا ہے آپ اپنے آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. آپ کسی پارک میں وہاں جا کر بیٹھ جائیں جہاں آپ کو لگتا ہے آپ اپنے آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں, اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے میرے ساتھ. اور جب آپ کہیں گے مجھے کیا کرنا چاہیے میرے ساتھ, اور پھر دیکھیں کیا وہ کر رہی ہے یا کر رہا ہے, اور کیا اس سے نہیں ہو پا رہا, اور اس کو یہ میں اس سے کیسے کرا سکتا ہوں, فرق پڑے گا. ادروائز جو منوانے والی, سوری میں ایک بات آپ سے عرض کروں, آپ نے ایک بات کہی نا ماننے والی. ہاں جی. دیکھیں جب آپ کو کوئی شخص مان لیتا ہے نا, پھر آپ کو وہ ساری مانتا ہے. وہ جب آپ کو نہیں مانتا تو وہ آپ کی کیسے مانے گا؟ تو آپ کو پہلے اپنے آپ کو منوانا ہے. آپ نے جب اپنے آپ کو منوا لینا صاحب, خاص طور پر جب میں اگر مرد اور عورت کے درمیان رشتے کی بات کروں, جب ایک عورت ایک مرد کو مان لیتی ہے نا, تو پھر توری پریت میں سدھ بدھ سب بسری, پھر وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہے, پھر وہ اسی کے ساتھ جڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ٹائم دیں, تھوڑا سا ایک ریلیشن شپ کو ٹائم دیں, لیکن کچھ لوگ ٹائم نہیں دے پاتے. بڑے ریلیشن شپس ہیں وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں, کچھ مہینوں میں ختم ہو جاتے ہیں, کچھ بالکل 50-60 سال کی عمر میں جا کے ختم ہوتے ہیں. تو کتنا ٹائم, ذرا تھوڑا سا فارمولا تو بتائیں ہمارے ناظرین کو. ایک تو ٹائم دینے کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, اگر آپ بات ہی نہیں کر رہے اس موضوع پر اور ٹائم دے رہے ہیں تو وہ کون سا ٹائم ہے؟ دیکھیں نا, مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ اچھا میں اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرتا, جو کہ ہر دفعہ اسی موضوع پہ لڑائی ہو جاتی ہے, تو زیادہ چپ ہی رہتے ہیں. وہ اپنی طرف رہے, میں اپنی طرف رہوں گا, شاید 8-10-15 سال بعد اسے میری سمجھ آ جائے. مجھے تو آپ کو یہ سمجھ ہے کہ 8-10-15 برس واپس آئیں گے؟ یہ نہیں آئیں گے. آپ بہترین طریقہ اس کا یہ کہ آپ بیٹھیں, آپ ڈائریکٹ بات کریں. یہ جو انڈائریکٹ بات, خاص طور پر ہسبینڈ وائف تو ہے ریلیشن شپ ڈائریکٹ. جی. آپ جب ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے, دیکھو مجھے یہ لگتا ہے, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, لیکن مجھے یہ لگتا ہے, میں کیا کروں, اس کا آپ مجھے جواب دیں. اور آپ کو بھی جو لگتا ہے آپ مجھ سے پوچھیے, میں اس کا آپ کو جواب دوں. اور جو آپ کو جواب دوں اسے جواب مت سمجھنے, اسے اصلاح کی کوشش سمجھیں. اس کے نتائج عمران میاں مختلف نکل کر آئیں. اور یقین کیجئے جب ہسبینڈ وائف ڈائریکٹ, اب دیکھیے ایک بیوی نے کہا اپنے ہسبینڈ سے, وہ نا بہن میری آ رہی تھی میرے گھر, اور وہ ابو بھی کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے, تو وہ امی بھی چاہ رہی تھی کہ میں آ جاؤں. اتنے سارا تمہیں کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ آپ یہ کہو بھی میں اپنے میکے جانا چاہ رہی ہوں فلاں دن کو, دیٹس اٹ. وہ کیس بنا رہی تھی نا, پورا کیس بنا. اب جب کیس آپ بنا رہے تو اس کا مطلب آپ کو یقین ہے کہ آپ جو بات کریں گے وہ مانی نہیں جائے گی, تبھی آپ کو کیس بنانا پڑ رہا ہے نا. تو آپ کو جب ڈائریکٹ ریلیشن میں کیس بنانا پڑ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا رشتہ ٹھیک نہیں چل رہا. اس طرح ہسبینڈ بھی کہتے ہیں مثلا میں نے آج دوستوں کے ساتھ شام کو جانا ہے, ٹھیک ہے, نہیں 100 ڈرامے 100 باتیں, ادھر کی بات ادھر کی بات, ڈائریکٹ بات ہی نہیں ہوتی. کیونکہ اس کو پتہ ہے نا سر, اس کو پتہ ہے 10 سوال کرنے ہیں, کب جانا ہے, کب آنا ہے, کون سا دوست ہے, کہاں پر ہے, کیا کھایا, کیا پیا. اور یہ وہ کیوں کر رہی ہے, کیونکہ اس کے علم میں نہیں ہے. آپ اس کے علم میں کچھ اور رکھتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں چھرے جا رہا ہوں, نکلتے ہیں ماڈل ٹاؤن سے, تو ظاہر ہے پھر اس نے تحقیق تو کرنی ہے. آپ اس کے سب کچھ, ویسے ماڈل ٹاؤن میں آپ رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اچھا میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں, لیکن آپ ہیں ڈاکٹر, آپ ریلیشن شپ کے ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں. ہم آپ سے کچھ سیکھیں گے بھی جناب. دیکھیے ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے سر, اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سے کپلز اپنے آپ کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کپلز کے ساتھ, ان کی شاہانہ لائف سٹائل کے ساتھ,
ان کے ایک دوسرے کے دکھاوے کی محبت کے ساتھ. یہ جو ایک ایسا کپل بھی ہے سوشل میڈیا کا جو روز اپنی بیوی کو نا ایک بندہ ہے جو وہ دیتا ہے پھول دیتا ہے. اب وہ گھریلو خواتین جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ ہمارا بندہ بھی ہمیں روز پھول دے, جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے شاید. ٹھیک ہے, کیا کریں, وہ کمپیریزن میں جب آ جاتا ہے تو پریشر کریٹ ہو جاتا ہے بندے پہ کہ یار میں اس بینچ مارک کو کیسے میٹ کروں گا. بہت اچھا سوال ہے. میں اس کو 2 سے 3 طریقوں سے آپ سے اس کی گزارش کروں گا. ایک تو کمپیریزن کے لفظ پر ہم ذرا تھوڑا سمجھ لیں پہلے اس بات کو. کمپیریزن ایک شخص کا اسی کے حال اور اسی کے مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی کے ماضی کے ساتھ ہوتا ہے. میرا آپ کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. میرا کمپیریزن میرے وقت کے ساتھ ہوگا. پھول کی جس طرح بات کر رہے ہیں, اب مثال کے طور پر اگر میں اپنی بیوی کو پھول دیتا ہوں روز ایک, اور ایک دن میں نے نہیں دیا, تو اس کو اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا چاہیے کہ مجھے کل یہ دے رہا تھا پھول اور آج مجھے کیوں نہیں دے رہا. اور اگر وہ بیٹھ کے کسی ٹک ٹاکر کو دیکھتے اور اس نے کہا کہ وہ تو پھول دے رہا ہے, اب اس کے ساتھ میرا کمپیریزن نہیں بنتا. یہ کمپیریزن کی نفی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا جو یعنی کمپیریزن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے ہی نہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ اپنے بچے کا کمپیریزن کسی کے بچے کے ساتھ کر رہے ہو. آپ کو اپنے بچے کا کمپیریزن اسی کے حال, مستقبل اور ماضی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ میرے بچے نے اتنے نمبر لیے تھے اور اس دفعہ اس نے اتنے لیے, تو آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اسے کہتے کہ پچھلی دفعہ تیرے نمبر اتنے تھے, تیرے کزن کے تو اتنے تھے, فلاں کے اتنے تھے, تیرے کلاس فیلو کے اتنے تھے, یہ کمپیریزن ہی غلط ہے. اور یہ ہوتا ہے, اور یہی تو ہوتا ہے نا, یہی تو ہوتا ہے. اسی کے تو نقصانات ہیں. اب وہ پھول کسی کو دے رہا ہے اور جو سر اسکرین پہ آ کے پھول دیتا ہے, اسے گھر میں بیٹھی عورت کو تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اسکرین کے پھول کا اور گھر کے پھول میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے, واہ واہ واہ, بات پہنچ رہی ہے نا صاحب. واہ واہ. اور ویسے جس ہسبینڈ کی وجہ سے 4-5 گھر میں پھول کھلے ہوئے ہوں, پھر آ رہے ہوں, وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. آپ ان پھولوں سے لطف لیں, ان کی خوشبو سے لطف لیں. اچھا, وہ جو پھول ہے نا, میں نے تو ویسے اپنے لان میں پھول لگائے ہوئے ہیں. اچھا اچھا اچھا, جس دن نہ دے سکوں وہیں لے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں دیکھ لیں اتنے سارے اور آپ ہی کے لیے. آپ کو قریب پڑتے ہیں نا. اچھا, وہ جو پھول دینے والی بات ہے وہ تو کنٹینٹ بنا رہا ہے اپنا ڈیلی بیس. ٹھیک ہے, اور وہ اس کو بیچ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ اس نے ایک دن میں 10 پھول دے کے 10 اس نے فائلز بنا لی ہوں اور وہ ایک دن میں وہ اپلوڈ کرتا رہے, لیکن دماغ تو خراب ہو جائے گا دیکھنے والے کا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. سر, جو کنٹینٹ بنانے والے ہوتے ہیں وہ ظاہر نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ جو آپ ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں, ہم ظاہر میڈیا کے لوگ ہیں, جڑے ہوئے ہیں, ہمیں اندازہ ان چیزوں کا. جو آپ ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں, ویور اس طرح نہیں سوچتا. ویور یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کپڑے بھی 15,000 والے پہنے ہوئے اس کی بیوی نے جب اسے وہ پھول دینے گیا, کاؤچ بھی بڑا شاندار تھا, وہ تو ظاہر ہے ریکارڈنگ کے لیے ہے نا. اب ان کو بیٹھ کے کوئی یہ سمجھائے کہ جب آپ آئینے کے سامنے آپ جاتے ہیں تو کیسے آپ اپنی لٹیں بھی ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں, آپ اپنی ٹائی کو بھی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں. اور جب آپ کیمرے کے سامنے نہیں ہوتے تو لٹ کو آٹا بھی لگا ہوا ہوتا ہے. جب آپ کیمرے کے سامنے نہیں ہوتے ٹائی ادھر ادھر بھی ہوئی ہوتی. تو وہ تو کیمرے کے سامنے کی دنیا میں اور کیمرے کے پیچھے کی دنیا میں بہت فرق ہوتا ہے, بہت زیادہ فرق ہے. وہ سارا کاسمیٹک ہے. اب آپ خود دیکھیں جب, اور خواتین کو تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ فلٹر لگا کہ نہیں لگا. ہاں جی. تو جب فلٹرڈ چیز آپ کے پاس آ رہی ہے تو یہ تو ہمارے سامعین کو, ناظرین کو, حاضرین کو, ان کو بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ اس سے ہو کیا رہا ہے. اور مثال کے طور پر اگر ایک خاتون کو لگتا ہے کہ میں متاثر ہوں کہ مجھے پھول ملے, تو کہو, خواب میں نہیں آئے گا اگلے کے کہ اس نے آج ٹک ٹاکر کو پھول دیتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ آج توقع کر رہے ہو کہ میں سے پھول لا کر دوں گا. وہ اگر انہیں کہہ دیں کہ مجھے آپ کے ہاتھ سے پھول جب ملتا ہے تو بڑا دل خوش ہوتا ہے, تو آپ مجھے پھول دے دیا کریں. اور چونکہ پھول بھی سستے نہیں ہیں صاحب, ہاں جی, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا پھول لے کے رکھ رہے جو اٹھا کے دے دیا پھر وہاں پہ رکھ دیا. ہاں, میں نے کرایا کچھ لوگوں کو. اچھا, ہاں, دیکھیں وہ ایک جگہ پہ پھول رکھ دیتے, وہیں سے آتے ہیں, وہ اپنی خدمت میں پیش کرتے ہیں اپنی خاتون خانہ کے, اور اسے کہتے ہیں کہ اس کو پھر وہی واپس رکھ دیتے تاکہ کل میں یہاں قابل واپسی, اور وہ آپس میں, ہاں, قابل واپس. اور آپ دیکھیں آج کل جب باہر ہم جاتے ہیں 4-4 ہزار کے تو سر پھول ہے وہ جو بکے بنتا ہے. جی جی. تو میں نے کئی جگہوں پر یہ بھی کہا کہ وہی والا, بلکہ ہم جاتے ہیں بکے جب ہم دیتے ہیں کہتے ہیں یہ واپس لینے والا ہے یا رکھنے والا. اچھا, آپ سر ساتھ ساتھ چائے ذرا پئیں. جی میں پی رہا ہوں سر. اگلے سوال تھوڑے سے خطرناک. نہیں بسم اللہ سر. وہ یہ کہ پرائیویٹ میٹرز کو سوشل میڈیا پر لے کر آنا آج کل ہمارے اس دور میں بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے. خاص طور پر سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہیں, جی طلاق ہو رہی ہے تو سوشل میڈیا پہ اناؤنس ہو رہا ہے, طلاق کا نوٹس آ گیا ہے تو سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے, اپلوڈ کیا جا رہا ہے. اب اگر حالات خراب ہو گئے ہیں تو باقاعدہ طور پر اس کا پورا کیس ایک ڈیولپ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر. پریگنینسی ہو گئی ہے تو اس کی اناؤنسمنٹ سوشل میڈیا پر کی جاتی ہے, بیبی شاور ہو رہا ہے اس کا سب. جو پرائیویٹ میٹرز کو ہم لوگ گھر سے اٹھا کے اسکرینوں پر لے آئے ہیں, اس کے کیا فضائل ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے اس وقت. اور اس کی وجہ سے دیکھیں
میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پنجابی کا ایک بڑا خوبصورت وہ ایک ہے مصرع کہ تو مکی دی چھلی آہا تے شرمیلی مستور واہ 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 تے تیرا تڑدا ہاسا تاریاں وچ مشہور. واہ. آپ ذرا اس پہ غور کیجئے, چھلی جو ہوتی ہے اس کے اوپر کتنی پرتیں ہوتی ہیں. ہم، خاتون کے لیے مستورات کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی ڈھپی ہوئی. اسی کو تو دیکھنے کو دل کرے گا نا سر. اب جب وہ چیز, اور پھر جب اس رشتے کی بات آتی ہے تو رشتہ ہی سارا کا سارا پرائیویٹ ہے. اب جب پرائیویسی کو آپ بریچ کر کے سامنے لائیں گے تو وہ تو بنیادی طور پر غیر مناسب عمل ہے. اب جب اس غیر مناسب عمل کو آپ ڈسپلے کریں گے تو اس کے نتائج مناسب ہو سکتے ہیں؟ وہ ظاہر اس کے نتائج مناسب نہیں ہوں گے. یہ تو جو خود سے بنا رہے ہیں ان کی تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, لیکن جو بنوا کے پھر ان کو بلا کے ان کو وہ اہمیت دیتے ہیں, ان سے تو پوچھنے کی ضرورت ہے نا صاحب. لیکن صاحب ہر جگہ تو ہے نا ٹی آر پی کا چکر. انڈیویجول لیول پر بھی ٹی آر پی کا چکر ہے, چینلز کے اوپر بھی ٹی آر پی کا چکر ہے. وہ پھر ایشوز وہی اٹھا کے آتے ہیں جس کو ذرا ملین میں ویوز جس کے جا رہے ہوں. اب ملین میں ویوز اس کے چلے گئے, بلکہ آج کل وہ ایک ہیں صاحب جن کا آج کل کوئی کیس ویس چل رہا ہے, رجب بٹ. نہیں رجب کے بعد ایک اور نئے بھی آئے ہیں صاحب. اچھا, سمی اور ہاں. سحریات. آپ سمی اور سحر کو دیکھ لیجئے, رجب کو دیکھ لیجئے, اس سے پہلے کو 2-4 اور لوگ بھی, یہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. جی جی. یہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر فیملی لائف جو پہلے اتنا زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کو یہ خراب کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں کیا چاہیے, ان کو تو ہم نہیں روک سکتے, ہمیں کیا چاہیے کہ ان کے برابر شرم و حیا اور اس کے لوگوں کو بھی بطور ماڈل دنیا کے سامنے پیش کریں. جب آپ ان کو دنیا کے سامنے, ہو کیا رہا ہے, جب کہیں ہمیں برائی نظر آتی ہے وہ اتنی زیادہ پھیلتی ہے, وہ ظاہر مزاج ہے انسان کا, وہ نفسیات بھی یہ کہتی ہے. بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 60,000 خیالات دن میں آتے ہیں ہم سب کو 24 گھنٹے میں, اور ان میں سے 80% نیگیٹو ہوتے ہیں. واہ. تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ تو پھر کانٹینٹ تو ویسا بنے گا سب بنے گا. تو ہمیں کس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے؟ آج ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے بیٹیوں کو جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی, ماں بیٹھے باپ بیٹھے, انہیں بیٹھ کے بتائیں کہ بیٹا یہ جو دنیا ہے یہ اور دنیا ہے, یہ پرائیویٹ لائف اور ہوتی ہے. آپ کے اور آپ ہسبینڈ ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے, آپ ایک دوسرے کو بے پردہ نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی خوبصورتی ایک مرد یا عورت کی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ رشتہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے لیکن احترام کو قائم رکھتا ہے. کہ وہ باہر جا کے, مجھے حسن نثار صاحب کی بڑی ایک شاندار بات آئی ذہن میں, ان کی پہلی بیوی کے ساتھ جب طلاق ولاق ہو گئی, ان کے بیٹوں نے بڑا ان کے خلاف باتیں کیں. جب ان سے سوال کیا گیا, انہوں نے کہا وہ میری شریک حیات تھی, میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. کتنی بڑی بات, بڑی بات. یہ آپ کو اور ہمیں سمجھنے سکھانے اور اس کی تبلیغ کی ضرورت ہے کہ جو شریک حیات یہ خوبصورت لفظ ہے, یعنی زندگی کا جو ساتھی ہے, تو زندگی کے جن بھی لمحات میں وہ آپ کے ساتھ تھا وہ اس کے, آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کے لمحات تھے. اس کی تو بھنک ساس تک کو نہیں پڑھنی چاہیے, اور بہن بھائیوں کو نہیں پڑھنی چاہیے. کجا اس کے کہ پوری دنیا کے سامنے آپ ٹرے میں لا کے وہ ساری چیزیں رکھ دیں. تو ہم اس کا حل یہ تو نہیں دے سکتے کہ ہم انہیں بلاک کریں, ہم اس کا حل یہ بھی نہیں دے سکتے ان کے اوپر کیس کرنا شروع کر دیں. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک برابر کا کانٹینٹ ایک ان کے سامنے لانے کی کوشش کریں جس میں ہم بتا رہے ہوں کہ بیٹی کو ایک باپ نے کیسے سمجھایا, شوہر اور بیوی نے کیسے بیٹھ کے کہا کہ جناب اس موضوع پر ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اور جب ایسے واقعات ہو, میرے خیال میں جو میڈیا کے لوگ ہیں انہیں میڈیا ٹی وی کے اوپر آ کر کہنا چاہیے کہ میرے 15 برس ہو گئے میری بیوی کے ساتھ, مجھے 20 برس ہو گئے, میں نے آج تک اس سے متعلق کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں. تو ہمارے جو سننے والے لوگ ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ ان چیزوں کا اثر مت لیا کریں. یہ دنیا اور ہے, وہ دنیا اور ہے. سر اثر تو ہے اور ٹھیک ٹھاک اثر ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھ لیں ایران امریکہ کی جنگ جو چل رہی ہے, ایک تو وہ جنگ چل رہی, لوگ اسے فالو کر رہے ہیں. ایک جنگ سمی کی اور سحریات کی چل رہی ہے, لوگ اس کو زیادہ فالو کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک گھروں کے اندر یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے اور بقایا طور پر آرگومنٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی لڑکی کی طرف سے ایک آرگومنٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لڑکے کی طرف سے ایک آرگومنٹ آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. چیز کو ایک دفعہ دیکھیں نا, سیپریشن ہو گئی, طلاق یا خلا ہو گئی, اس کے بعد آ کے دلائل دینے کی کیا ضرورت نہیں, ٹھیک ہے, کیا ملتا ہے انسان کو؟ اور پھر دینے کس کو چاہیے؟ اگر دلیل دینی ہے تو اسے جا کر دو نا, ہمارا اس دلیل سے کیا لینا دینا؟ آپ ہمیں ایجوکیٹ تو نہیں کرنے آ رہے, آپ تو ہمیں انفارم کرنے آ رہے ہیں, اور آپ کی ذات سے جڑی کوئی بھی چیز اگر ہم تک آ رہے ہے اس کا ہم سے کیا لینا دینا؟ اس لیے عمران میاں میں نے آپ سے عرض کیا کہ بے شک اثر ہو رہا ہے تو ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ والدین کو خاص طور پر, اور جتنے بیویاں شوہر اس وقت سن رہے ہیں انہیں ہم کہیں گے کہ یہ ابھی سے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کریں کہ کل کلا کو ہمارے درمیان جب بھی کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ اختلاف گلی محلے کا حصہ نہیں بننا چاہیے, وہ اختلاف ہمارے کمرے سے باہر کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور اگر آپ کو یہ دونوں لوگ جتنے بھی ہیں, چونکہ ان کا مقصد اور تھا نا, یہ دونوں لوگ اگر کسی ریلیشن شپ کوچ کے پاس جاتے کہ یہ ہمارے درمیان مسائل چل رہے ہیں تو اس کا مطلب انہیں حل چاہیے ہوتا
انہیں حل نہیں چاہیے تھا، حل نہیں چاہیے تھا، یہ انہیں فیصلہ چاہیے کر تھا- چکے تھے. نہیں، فیصلے کے علاوہ یہ ایک اور فیصلہ کر چکے تھے کہ اس طرح بھی ویوز آتے ہیں، اس طرح بھی ویوز لے کے دیکھ لیتے ہیں. یہ والا فیصلہ ہوا نا جناب علی. کون اپنے گھر کو باہر لاتا ہے صاحب ان لوگوں کے علاوہ؟ شرم ہوتی ہے، ہوتی ہے سر کچھ. ہوتی شرم و حیا ہے. یہاں تک کہ سر دیکھیے کہ اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو گھر والوں کے سامنے، وہ غیر مناسب سمجھا جاتا ہے. کجا اس کے کیا بیٹھ کے ساری باتیں باہر بیٹھے کر رہے ہیں، وہ مناسب تو نہیں. اچھا اگر دیکھا جائے تو باتیں تو چھوٹی چھوٹی سی ہیں. اب بات چھوٹی سی کیا ہے کہ جی کیک کٹنگ سیریمنی ہو رہی ہے، لڑکی نے کہہ دیا لڑکے کو کہ جی اپنے پیرنٹس کو آپ اسٹیج سے اتار دیں کیونکہ کیک کٹ کرتے ہوئے ہم صرف میاں بیوی اور بچی جو ہے ہمارے سامنے موجود ہو. اس چیز پر جی ایشو کھڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز پر ایشو کھڑا ہو رہا ہے کہ جی میں نے نہیں رہنا، تمہارے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہنا. ٹھیک ہے، اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی بیسس پر آ کے گھر ٹوٹ رہے ہیں. کیا یہ ایسے مسئلے ہیں، آپ تو ریلیشن شپ کوچ ہیں، ایسے مسئلے ان کا کوئی حل نہیں ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیے جو آپ نے کیک کٹنگ کی بات کی نا، اب کیا ہوتے بات وہی ہوتی ہے، اسے پیش کیسے طریقے سے کیا جا رہا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. اب مثال کے طور پر وہی لڑکی کیک کٹنگ سیریمنی سے پہلے یہ کہتی کہ ہماری ایک لائف ہے جو سٹیج پہ جاتی ہے، جو پوری دنیا میں جاتی ہے، اس میں میں نہیں چاہتی کہ بزرگ ہمارے نظر آئیں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے کیک کٹنگ ان کے ذریعے بے شک ہم کرانا چاہ رہے کرا لیں گے، علیحدہ کرا لیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے. جب سٹیج پہ چڑھ کے ایک لڑکے کو کہا جائے کہ تو ہن اپنے والدین کو نیچے اتار، اور وہ سٹیج پہ چڑھ چکے ہیں اور وہ سب سٹیج کے اوپر موجود ہیں، تو اس کا نتیجہ اس کے علاوہ کیا نکل سکتا؟ وہ تو نہیں نکل سکتا. وہی صاحب میں ڈائریکٹ کی بات کر رہا ہوں. بڑے اچھے سلیقے سے یہ لوگ رہ سکتے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر بعض اوقات ہوتی ہے کہ آپ کی ہمزلف کے ساتھ نہیں بنتی، آپ کو پتہ ہے وہ بدتمیز آدمی ہے، وہ بات ٹھیک طرح سے نہیں کرتے، اور آپ کے خام خواہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. یا آپ کو پتہ ہے آپ کی سالی کو ایسی ہے، یا آپ کی کوئی کزن ایسی ہے جو جہاں بھی آتے ہیں بکھیڑے ہی ہوتے ہیں، مسئلے ہی ہوتے ہیں. آپ کو جب ان کا پتہ لگ گیا تو ایسے ایسے مقام پر ان کو کہاں کہاں جا کے کیسے دیکھنا ہے پہلے سے طے کریں گے نا، نہیں تو انہوں نے تماشے اپنے سے کر دینے. اب یہاں پر اگر وہ لڑکی کو لگ رہا تھا کہ مجھے ان کے والدین کو سامنے سٹیج پر نہیں لانا، والدین کی موجودگی میں بیٹھ کے اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی تھی، اس میں کوئی ایسے مذائقے والی بات نہیں تھی. دوسری بات یہ جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے طلاق دے دو یا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تو وہ نہ رہے. کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو اس میں کوئی ایسے مذائقے والی بات نہیں ہے. آپ کو طلاق کا حق ہے، خلا کا حق ہے، لیکن آپ اس حق کو استعمال کرنے میں ایک چیز کا تو دھیان رکھیں نا کہ تماشا کر کے تو شادی ہو گئی، اب تماشا کر کے جدائی ہوگی نا. ہاں جیسی شروعات ویسی وہ ظاہر ہے. اور اگر یہی لوگ ایک لمحے کو یہ سوچ لیں، انہیں لوگ ایجوکیٹ کریں کہ صاحب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کی وجہ سے کئی گھر اجڑ جائیں گے، تو صاحب جس کو اپنے گھر کے اجڑنے کا خیال نہ ہو وہ کسی کے گھر کے اجڑنے کا سوچ سکتا نہیں. انہیں تو اس سے غرض ہی نہیں. انہیں تو یہ غرض ہے کہ آج کتنے ویوز آئے. ہاں جی. تو صاحب ویوز کا مطلب کہتے ہیں دکھانا. جو دکھانے پہ یقین رکھتے ہیں ہم ان سے کہہ رہے ہیں کچھ چھپا لیں. ہم یہی بیٹھے بات کر رہے ہیں. بالکل ان کی تو ساری دنیا ہی دکھانے پہ چل رہی ہے. اچھا تعلقات خراب ہو گئے جناب، اور اسی پرٹیکولر کیس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جی. میں. اس میں خاتون یہ کہتی ہے کہ جی میرے پرانے ریلیشن شپس کا ذکر کر کر کے لڑائیاں کیا کرتا تھا یہ لڑکا. اچھا اس کا مطلب اس سے پہلے پتا تھا. اب لڑائی ہو گئی ہے تو وہ پرانی دور کی کوڑی لے کر آئے گا، پرانے مردے اکھاڑ کے لے کر آئے گا کہ جی آپ بات کریں اس پہ. اب یہ جو جب تعلقات خراب ہو رہے ہوں اور پرانے ریلیشن شپس کا حوالہ دے کے اپنے آرگومنٹ کو سٹرونگ کیا جا رہا ہو، یہ کیا نفسیات ہے؟ یہ سر انتہائی غیر مناسب فعل ہے. دیکھیں ہر شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے. آپ کے ساتھ جس رشتے میں ایک عورت ایک دفعہ ایک مرد آپ کے ساتھ حال میں جڑ گیا ہے تو دونوں کو ماضی کا ذکر کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. حق نہیں ہے، کیونکہ اس وقت نہ وہ اس کے اختیار میں تھی نہ وہ اس کے اختیار میں تھا. انہیں جہاں جہاں جو تعلق رکھیں وہ غلط تھے یا صحیح تھے، وہ اپنے اللہ کو اس کا جواب دے. جو ہی وہ اس رشتے میں آ گئے اور اگر اب جا کر وہ کوئی حرام کام کر رہے ہیں، بالکل ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. ماضی کا حوالہ دینا تو صاحب کہیں سے بھی درست فعل نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کروں اگر عورت یا مرد 2 سے 3 دفعہ ایک دوسرے کو ماضی کا حوالہ بطور تانا دے دے تو وہ تو رشتہ ہی نہیں ہے. ادھر تو رہنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ اس میں کیا ہے کہ اس نے آج منہ کھولا ہے، 2 دفعہ کھولا ہے، 3 دفعہ جب اسے بتا دے کہ جب تمہیں بتایا تھا تو تمہارے علم میں تھا، یہ علم میں ہے تو آج بیٹھے مجھ سے بات کر رہے ہو. اور اس وقت طے ہو گیا تھا کہ یہ میرا ماضی تھا. اور سر جو ماضی میں دلچسپی رکھتے ہیں نا وہ رشتے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہوتے. تو ہمیں رشتوں کی دلچسپی کو اہمیت دینی ہے. تو اگر وہ اسے ماضی کا حوالہ دے رہا تھا تو ہم اس لڑکے کے ساتھ نہیں ہے، وہ غیر مناسب فعل تھا. بالکل اسی طرح جس طرح اس لڑکی نے بھرے منڈپ میں کھڑے ہو کے کہا کہ اپنے والدین کو یہاں سے اتار دو. سر کون کرتا ہے؟ وہ درست بھی ہو تو یہ عمل درست نہیں. بالکل صحیح.
اس کو بڑے آسان طریقے سے دیکھا جا سکتا اچھا ویسے ہم چونکہ میڈیا میں ہے نا کچھ چیزیں چیٹ بھی کی جاتی ہیں. فار ایگزامپل آپ ان سے کہیں جی سب لوگ آ جائیں اسٹیج پر ایک تصویر ہو جائے, آپ چیٹ کر لیں تھوڑا سا کیک بے شک نہ کاٹیں ہو سکتا اور کاٹ بھی لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کیک کس طرف ہے کیمرہ اس طرف ہے نظر نہیں آئے ہے گا. جناب. پھر اس کے بعد کہیں گے جی آپ سب لوگ بیٹھیں اب میاں بیوی اور بچے جو ہیں وہ صرف کیک کٹنگ کر لیں اور ایک فریم ان کا بن سر جائے. اس طرح ویوز نہیں آئیں گے نا, اچھا ان کو اتارنے پہ تو ویوز آ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, دیکھیں نا جہاں پیسہ پر involved ویو, ہاں ویوز اس بات پر آ رہے ہیں کہ سسر کو اتار دیا اسٹیج سے, ساس کو اتار دیا, کنٹروورسی کنٹروورسی سے آئے گا نا. اور اگر وہ کہے ان کا بڑا احترام انہوں نے کیا اور کیک کو یوں کیا تو کچھ دیکھے گا. سر آج آپ 4-8 اچھے جملے بول لیں, لوگ کہتے ہیں بور کرتا ہے یا بور کرتی ہے. یہ بات ٹھیک تو ہے. ہوا کیا ہے کہ ہمارا دیکھیں سر, آپ کا جب سامعین اور ناظرین اور حاضرین کا معیار نہ رہا ہو نا تو معیاری غیر معیاری لگتا ہے. ہاں ہاں ہاں, معیار ہی غیر معیار. تو آپ کو آج کل کیا ہے کہ نااہل کی اوپر معیار پر پورا اترنے کی اہلیت کا ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی ایک نااہل ہے اور آپ میں یہ اہلیت ہو کہ آپ اس کے معیار پر پورے اتر جائیں تو بس پھر ستہ خیر ہے. اچھا جی بخاری صاحب یہ مشکل باتیں ہو رہی تھوڑی سی, ٹھیک ہے آپ آسانی کی طرف لے اب آئیے. آسان اور خطرناک بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ چیٹنگ کر رہے ہیں, اپنے پارٹنر کو چیٹ کر رہے ہیں, ایکسٹرا میرٹل افیئرس میں جا رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے. لوگ دیکھتے ہیں, لوگ ایڈمائر کرتے ہیں, لوگ تحائف بھیجتے ہیں, لوگ ڈنر پہ بلاتے ہیں, لوگ پھول بھیجتے ہیں, لیکن گھر میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ نہ ایڈمائر کرتا ہے, نہ پھول بھیجتا ہے, نہ تحائف بھیجتا ہے اس طرح سے, ٹھیک ہے. اور وہ ایک انڈیویجول ہے لیکن سوشل میڈیا پہ فالوئنگ ہے ملینز, ٹھیک ہے. وہ اکیلا بندہ جو ہے وہ ان ملینز کا مقابلہ کس طرح سے کرے گا اور وہ کیسے پیٹ بھرے گا؟ اتنی محبت کہاں سے لے کر آئے گا کہ ملینز کے برابر ہو جائے اور وہ کہے گا نہیں. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, دیکھیں دکھاوے کی محبت اور دوسری محبت میں تو ظاہر ہمیشہ سے ایک فرق رہا ہے, لیکن ایک بات میں آپ سے یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ہوتی ہے پریڈکٹیبلٹی. جب دو لوگ ایک رشتے میں رہنا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک دوسرے کو پریڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ پریڈکشن جو ہوتی ہے وہ تقریباً اکثر سیم ہی ہوتی ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے اس نے کتنے بجے اٹھنا ہے, اس نے کس طرح کی چائے پینی ہے, وہ سب کچھ. تو یہ جو دوسرے باہر کے رشتے ہوتے ہیں نا اس میں پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوتی. ہر لمحہ نیا لمحہ ہوتا ہے. اس نے 10 بجے کا کہا ہے وہ 10:30 آئے گا, وہ 9:30 بھی آ سکتا ہے. لیکن یہاں پر معاملات اور ہوتے ہیں. اس نے میرے ساتھ, مجھے پتہ ہے ان 4 جگہوں پہ نہیں جانا, اس نے نہیں جانا, دوسرے والا لے کے چلا جائے گا. تو اس رشتے میں چونکہ پریڈکٹیو, اور محبت کہتے کس کو ہے؟ محبت یہ والی محبت کی بات کر رہا ہوں, ویسے تو محبت بڑا خوبصورت جذبہ ہے. اس محبت میں بات یہ ہے کہ ہر لمحہ نیا لمحہ ہو. اچھا, جب آپ کا ہر لمحہ نیا لمحہ ہوگا تو آپ دریافت کے اصول کے مطابق نئی چیز کو دریافت کرنے جا رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا کھولیں بات کو. ابھی دریافت شدہ کہ تو ملین ویوز نہیں آ سکتے. اچھا نہیں, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, لیکن ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ اتنی احتیاط سے شاید سمجھ نہ پائیں. میں اس کو تھوڑا سا کھولیں بات جس حد تک محتاط ہو کے بات کر سکتا میں آپ کو پھنساؤں گا, ریڈ بٹوین دا لائن میں انہیں کہتا ہوں. دیکھیے ویسے آپ دیکھ لیں, جہاں بے یقینی ہوتی ہے نا آپ الرٹ ہوتے ہیں, آپ انوالو ہوتے ہیں. جہاں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا الرٹ ہو یا نہ آپ کو پتہ کیا ہونا ہے, وہاں پر انوالومنٹ کا لیول اور طرح سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں آپ کو پتہ ہے اس نے کہاں جانا ہے یا اس کو پتہ ہے اس نے کہاں جانا ہے, چونکہ وہ دیکھ چکے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے, جہاں پر پتہ ہے کہ یہ کہیں جا سکتا ہے وہاں پر ہم لگے رہتے ہیں. جب تک کہ وہ کہیں چلا نہ جائے ہم اس سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں. جی 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 جی. اب تھوڑی بات سمجھا پایا میں؟ بڑی آپ کا اینگل مجھے بڑا پسند آیا یہ کہ جس کا پتہ ہو کہ اس نے چلے جانا ہے اس کو بس بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی کہ اس نے بھاگ جانا ہے. جو اس سے جتنی محبت لے سکتے ہیں, جتنے گفٹ لے سکتے ہیں, جتنا ٹائم لے سکتے ہیں اس سے لے لیں, اینے چلے جانا ہے, وہ آپ لے جائیں. ٹھیک ہے. اور سر میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ ایک ہی دن میں 3 سے 4 لوگوں سے تحفے لے رہے ہیں. ماشاء اللہ جناب علی, ماشاء اللہ. جناب علی کون لوگ ہیں؟ بڑے لوگ ہیں سر. ایک دن میں 3-4 تحفے, 3-4 لوگوں سے تحفے لے رہے ہیں ایک ہی دن میں سے. تو پھر آپ ان کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے؟ اور اگر وہ چیزیں سامنے لانا اور وہ کہتے ہیں میرے فین ہیں, یعنی اس کا اظہار بھی فرما دیتے ہیں کہ میرے فین ہیں, مجھے پسند کرتے ہیں, مجھے چاہتے ہیں, اگر مجھے تحفہ دیا تو اس میں کون سی برائی والی بات؟ فین ویسے نا ایک سیکیور سا ورڈ ہے. ارے بڑا سیکیور ہے, ٹھیک ہے نا, بڑے سیکیور ہے, بڑا سیکیور ہے, اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں یا پسند کرتی ہوں, مقصد تو فین ہونا ہی ہے نا. ہاں جی, لیکن اس طرح کہہ کے تو دیکھیں پسند کرتا ہوں. ہاں بالکل. تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے. اب دیکھیں نا, آپ کو کوئی خاتون فون کرتی ہیں, گھر میں بھابھی فون اٹھا لیتے ہیں اور وہ کہتی ہیں وہ
عمران صاحب میں بڑا اچھا شو کرتے ہیں, میں انہیں بہت پسند کرتی ہوں. بھابھی کہیں گے کون ہے بھائی تجھے جو پسند کرتا ہے, اور اگر وہ کہہ دیں گے میں فین ہوں ان کی, بھابھی کہیں گے کوئی بات نہیں, فین ہی ہے نا. میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہا ہوں. تو لفظوں کا بھی فرق ہوتا ہے, اس لیے فین بڑا ہی معتبر اور خوبصورت لفظ ہے, جس سے جن کے فین ہیں ان کا بھی کام چل رہا ہے, جو فین ہے ان کا بھی کام چل رہا ہے. خیر میرے خیال میں کچھ گرمی ہوگی, فین ہم بھی تھوڑا سا چلا لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ ذرا سر بتائیے گا کہ ریلیشن شپس کے اندر پرائیویسی اب نہیں رہی. کچھ لوگ جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ ریلیشن شپ باقاعدہ طور پر پبلسائز کرتے ہیں, اس چیز کو, اس کو پبلک کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے میرا ریلیشن شپ, یہ ہے میرا دوست, اور اس کے ساتھ وہ انہوں نے باہر گھومنے پھرنے بھی جانا ہے, تصویریں بھی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ہر چیز اس طرح سے ڈال رہے ہیں کہ جو جہاں جا رہا ہے, جس سے مل رہا ہے, جو حرکت کر رہا ہے. یہ جو پرائیویسی ہے ریلیشن شپ کے اندر, پہلے بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے, یہ چلی کہاں گئی ہے؟ دیکھیں ہم تو وہ دور کے ہم نے دیکھے ہوئے زمانے جب شادی کے لیے تصویر نہیں دکھائی جاتی تھی لڑکی کی, اور اگر مانگ لی جاتی تصویر تو اسے معیوب سمجھا جاتا تھا, اور اگر تصویر دے دی جاتی تھی تو تقاضا کیا جاتا تھا جی پلیز تصویر واپس کر دیں, ٹھیک ہے بچی کا معاملہ ہے. اب تو کیا آپ انسٹا پہ دیکھ لیں, اب تو کیا ہے اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے, صرف اس کی ایک فیڈ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہو کیا گیا ہے, ایسی کیا ضرورت ہے ہمیں. عمران میں ایک تو وہ بھی ایکسٹریم تھی جب تصویر نہیں دیتے تھے, اچھا یہ بھی ایکسٹریم ہے جب ہر جگہ تصویر اویلیبل ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں, وہ بھی عمل درست نہیں تھا. ظاہر ہے جس سے آپ نے شادی کرنی, آپ اسے دیکھیں گے نہیں تو کیسے شادی کریں گے؟ یہ تو ہم تو نہیں کہ اس کے ساتھ بسنا شروع کر دیں, لیکن کم از کم اسے دیکھیں تو صحیح, آپ کو وہ پسند ہے نہیں ہے, مرد کو دیکھا جائے عورت کو دیکھا جائے تو یہ ٹھیک. لیکن اس کے بعد کیا ہو کہ آہستہ آہستہ جب بہت زیادہ خرابیاں آئیں تو اس کے بعد ظاہر ہے ہر ایک نے ڈی پی لگائی ہوئی ہے چیزیں. اب دیکھیے جب آپ اپنی اچھی سے اچھی تصویر چن کے ہم لگاتے ہیں نا جناب, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھا جائے, کوئی دیکھا جائے, سراہا جائے, لائک کیا جائے. ہاں وہ ایک بڑا خوبصورت شعر آپ کو سناؤں, خرام ناز کہتے ہیں اٹھلا کے بڑی ناز و ادا سے چلنا, خرام ناز بولتے ہیں, جو کہ شعر میں ہے تو میں نے کہا وضاحت کر دوں. وہ ہے کہ چل چل کے دیکھتے ہیں وہ اپنا خرام ناز, چل چل کے دیکھتے ہیں وہ اپنا خرام ناز, اور مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا بھی ہے. ہائے 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 ہائے. تو تصویر لگانے کے بعد بھی سب یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ لائک کتنے آئے ہیں, ویوز کتنے آئے, کہ ماشاء اللہ آیا کہ نہیں آیا. ماشاء اللہ تو آپ سمجھتے ہیں نا جی 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 کہ وہ آیا ہی نہیں آیا, سبحان اللہ آیا کہ نہیں آیا, لکنگ گڈ لکنگ گریٹ آیا کہ نہیں آیا. تو آپ نے اس میں کوئی اچھی بات تو نہیں کی ہوتی, آپ نے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی کا سبب تو نہیں بنے ہوتے, آپ نے ایک تصویر لگائی ہوتی اور آپ وہی ہیں, آپ وہی ہیں جو روز ہیں, جو روز ہیں, کل بھی وہی تھے, آج بھی وہی ہیں. لیکن جو تصویر آپ نے ہے اس میں اپنے کپڑے اور پہن رکھے ہیں, اس میں اپنے ٹائی شائی اور لگا رکھی ہے, اس میں آپ نے مہندی اور طرز کی لگا رکھی ہے, بال اور طرز کے بنا رکھے ہیں, اور وہ اپنے تصویر لگائی صرف ایک مقصد کے لیے کہ مجھے چاہا جائے, مجھے سراہا جائے. لوگ تو کیپشن بھی نہیں لگاتے, تصویر لگا دیتے. وہ تو بڑا واضح ثبوت ہے اس چیز کا کہ صاحب ہمیں سراہا جائے. تو ایسا جب کام ہوگا تو پرائیویٹ لائف تو آ گئی باہر. اب اس سے کیا توقع کریں گے جب اس کی پراپر پرائیویٹ لائف آئے گی, وہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی یا نہیں کرے گا. تو وہ تو صاحب ہے, اس کے اوپر سوائے آپ یہ ہم کام جو کر رہے ہیں ایجوکیٹ کرنے کے, اور کوئی حل نہیں ہے اویئرنیس کا, ایجوکیشن کا. اور سب سے زیادہ گزارش میں والدین سے کروں گا کہ پلیز آپ کو پتہ ہے جب آپ کے گھر سے بچے کپڑے پہن کے جاتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح کے پہن کے جا رہے ہیں. ان کے فیس بک کو آپ بھی دیکھیں, سٹاکنگ نہیں کریں, ان کے اس کو دیکھیں وہ کس طرح کی تصویریں لگا رہے ہیں, نیچے کون کون سے لوگ کیا کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں صاحب جوانی تو خود خوبصورتی ہوتی ہے, جی جی, اس میں تو میں نے کبھی کسی کو کوجا دیکھا ہی نہیں. جوانی میں سارے سونے ہوتے ہیں, لیکن یہ جب 30 32 35 کے ہوتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ یار تب ہم سونے تھے, ہاں جی, اب ہم سونے نہیں رہے. تو اب کیا ہوتا ہے, وہ ان کے ویوز بتا رہے ہوتے ہیں کہ تب ہمیں اس نظر سے دیکھا جاتا تھا, اب ہمیں اس نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہم کوئی بھی شرٹ اٹھا کے پہن کے چلے جاتے سونے لگتے تھے, آج ہمیں اچھا خاصا کام کرنا پڑتا ہے پھر کہیں جا کر سونے لگتے ہیں. ہاں جی. تو جب یہ ساری چیزیں آپ سوشل میڈیا کی زینت بنائیں گے صاحب, تو آپ اور ہم بھگتیں گے, ہم بھگت رہے بھی ہیں, اور آگے زیادہ خوفناک دور آ رہا ہے, کیونکہ جو آپ کا جین زی ہے یا الفا ہے, یہ جو لوگ ہیں ان کے نزدیک وہ چیزیں ہی نہیں ہیں جس کو آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار پہلے تو آپ کو علم ہوگا میاں بیوی ساتھ نہیں ایک چارپائی پر بیٹھتے تھے اپنے سسرال کے سامنے, حالانکہ وہ اس کے ساتھ تو بیٹھنے کے لیے آیا ہے. جی 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 جی, لیکن وہ نہیں, وہ کہتے شرم و حیا ہے. پھر سر اس میں جو مزہ ہوتا تھا رشتے کا وہ اور ہوتا تھا, تقدس ہوتا تھا. کیوں نہ ہو سر, تقدس ہی تو ہے اس رشتے کا سر. آہا, اور ہے کیا, آپ دیکھیں لوگ میاں بیوی نے بات کرنے تو سائڈ پہ ادھر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, اور یہاں تک کہ آپس میں بات کرتے اگر ہنس پڑتے تو لوگ اس سے پتہ نہیں کیا کیا مطالب لیتے تھے.
ایسا جی سارا کچھ رہا ہے سر. ہاں جی اور آپ وہ جو مطالب لینے وہ چھوڑیے, آپ خود وہ مطلب بتا رہے تھے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, کس طرح سے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں مارننگ شوز والوں سے میں گزارش کروں گا, مجھے نہیں پتا اس کے بعد مجھے بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے, کہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ انٹرٹین نہ کریں. اور اگر اس طرح کے لوگوں کو آپ نے انٹرٹین کرنا ہے تو پھر ان کے ساتھ وہ لوگ بٹھائے جو ریلیشن شپ سے جڑے ہوئے ہیں, تاکہ کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ بھی تو آئے. بالکل بالکل. اور اس سے بھی میں انہیں بتا رہا ہوں ویوز آئے گا. اب دیکھیں اگر میں کہیں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہیں, اور نہیں تو ہم تو الجھ پڑیں گے نا. جی جی اور جی ویوز تو الجھنے کے ہیں. ہاں جی ہم جب کاؤنٹر آرگومنٹ دیں گے, وہ اپنا آرگومنٹ دیں گے, ہم اپنا آرگومنٹ دیں گے, اور وہ کہیں گے وہ تم نے شو دیکھا تھا, وہاں بخاری صاحب کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اس کی, اینڈ دین بس وہ شو سارے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو اگنور کرنا چاہیے, آپ دیکھیں نا, انہیں اگنور کریں, ان کو ڈسکس نہ کریں. تو اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے وہ آنا چاہیے. سر آپ اگنور ان کو نہیں کر رہے اصل میں. دیکھیں میں اور آپ اگنور کر دیں گے, وہ جو اگنور نہیں کر رہے ہم ان کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ انہیں اگنور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اس لیے کاؤنٹر آرگومنٹ, کوئی بھی چیز آپ کے سامنے جب آتی ہے تو دلیل بہتر طریقہ ہے اس کو بتانے کا, ڈاؤن پلے کرنے کا. آپ اگر اسے چھوڑ دیں گے تو یہی تو ہم کرتے رہے کہ یار انہوں نہ چھڑ. کیا ہوتے گھر میں کچھ لوگ ہوتے بدتمیز ہوتے, کہتے یار ادھر گالی نہ کر, پہ جائے گا تن, کہتے کہ نہیں کہتے. ہاں جی تو بھائی اس سے بات کرو گے تو وہ کام چھوڑے گا نا. کلام کرو گے, دلیل دو گے. ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے دلیل دیں کہ صاحب یہ جو آپ کام کر رہے ہیں شاید آپ کی نظر میں یہ درست ہوگا, لیکن اس کے یہ اثرات ہیں, اور ہم سوشل سائنس والے لوگ ہیں, ہم سوسائٹی کے امپیکٹ کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں, آپ کے اس عمل سے خرابی ہو رہی ہے. آپ اس پہلو کو نظر انداز مت کریں. جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس موضوع پہ گفتگو کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ کم ہو جائے ان کے چاہنے والے. اچھا بخاری صاحب, کچھ لوگ کہتے ہیں یار اس کو نہیں پتا تھا وہ ٹک ٹاکر ہے, اس کو نہیں پتا تھا وہ کنگلے ہیں, اس کو نہیں پتا تھا وہ جاہل ہے, اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کا پاسٹ ریلیشن شپ ہے. اچھا یہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ جس کو نہیں پتا تھا قصور اس بندے کا. ہاں آپ بجا فرما رہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کی بیس پہ بھی وہ گلٹی شو کر دیتے ہیں جی, اس کو پروف کر دیتے ہیں. بڑی شاندار بات کر دی. یہ گیس لائٹنگ اس کو بولتے ہیں نفسیات کی زبان میں, کہ آپ کسی کو آپ یہ دیکھیے کہ اگر اسے پتا تھا یا نہیں پتا تھا, آپ کے اس جملے سے فائدہ کیا ہوگا. ہم ان سے یہ پوچھیں نا, اس کو فائدہ ہوگا, اس کو فائدہ ہوگا. بھائی اس کو چلو نہیں پتا, یا اس کو پتا تھا یا اس کو نہیں پتا تھا. یہ جو آپ ہم لوگ میڈیا کے لوگ ہیں, ہمیں تو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے. ہم اسی لیے تو بیٹھتے کہ ایجوکیٹ کریں. یہ دیکھیں آج ہم یہ پوڈ کاسٹ کریں, اس کا مقصد کیا ہے کہ معاشرے کی طرف ہمیں کنٹریبیوٹ کریں, ہم ان کو ایک بہتر تصویر بھی دکھانے کی کوشش کریں اس تصویر کے ساتھ جس تصویر کو وہ دیکھ رہے ہیں. اب اس میں سے 10 لوگ دیکھتے ہیں, 20 دیکھتے ہیں, 10,000 دیکھتے ہیں, جتنے بھی دیکھتے ہیں, ہو سکتے ہیں وہ آگے پھیل کے لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں. سر دیکھیے بڑا خوبصورت ایک ہے کہ جتنی زیادہ تباہی آ جائے نا قبلہ, خیر کبھی ختم نہیں ہو سکتی. خیر کا وجود رہتا ہی رہتا ہے, وہ تھوڑا ہو وہ زیادہ ہو, وہ کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے. اور ہم نے آج بہت سی نیک بیویاں بیٹھی ہم نے دیکھی ہیں جن کے ہاں قیامتیں ٹوٹ جاتی ہیں, اور وہ بات صرف اس سے کرتے ہیں جس کے پاس حل ہوتا ہے. اور حل کس کے پاس ہوتا ہے؟ جناب علی. ٹھیک ہے. اچھا چلیں, یہ تو اپنے لوگوں کے لیے جو کہ دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں بہت برا ہو گیا, کسی کی طلاق ہو گئی, کوئی سیپریشن ہو گئی, یا جو بھی مسئلے مسائل کسی کے فیملی میں ہو گئے. سوال ذہن میں یہ آتا ہے یار کیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا؟ دیکھیں نا, اب تو ہم چونکہ اس پہ ویسے تو میں پریفر کرتا ہوں کہ بات نہ ہی کی جائے, بٹ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں پبلک ہو چکی ہوئی ہے. اچھا سحر اور سمی جو ہیں, اگر یہ مسئلہ لے کے آپ کے پاس آتے کہ سر یہ مسئلہ ہے, کیک کٹنگ والا مسئلہ ہو گیا, علیحدہ گھر والا مسئلہ ہو گیا, یا وہ گالیاں نکالتا ہے یہ مسئلہ ہو گیا, یا دیگر مسائل ہو گئے, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا حل تھا ان دونوں کے؟ دیکھیے جو کیک کٹنگ والا مسئلہ تھا, میں ان سے کہتا کہ آپ جو ہو گیا اب تو ہو گیا. ایک تو اس کے ذکر کی فکر چھوڑ دیں. آپ جا کے وہ بیٹھے, بیٹی جا کر بیٹھے ان کے والدین کے پاس, اور ان سے جا کر کہے کہ میرے یہ نیت تھی اور یہ مقصد تھا, ہاں یہ مس ہینڈل ہو گیا, اس پر میں معذرت چاہتی ہوں, آگے میں دھیان رکھوں گی. ختم ہو جائے گا یہ معاملہ. یہ 2 جملوں سے ختم ہو سکتا ہے؟ بالکل ختم ہو سکتا ہے. اچھا اسی طرح وہ لڑکا کہے کہ میں بد زبان ہوں, میں غیر مناسب زبان استعمال کرتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے یہ کسی کے ساتھ بھی مناسب نہیں. ٹھیک ہے, یہ والدین کے سامنے بیٹھ کے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے جو بد زبان ہے. اچھا اسی طرح اگر خاتون نے کہا کہ سب کچھ جا کے جذباتی طور پر ہم نے کہہ دیا, خاتون اور جذباتی نو یہ ہو نہیں سکتا. جذباتی تو ہوتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہے. یہ آپ نے گولڈن ورڈ آپ نے بولے ہیں, یہ میں لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں نا, اب اس کے ساتھ کیا کہ وہ خاتون ہے وہ جذباتی ہو گئی, میں جذباتی ہو گئی, میں چونکہ مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں, خاتون کی مثال یوں لیجئے کہ جیسے آپ ایک کمرے میں چڑیا آ گئی ہے اور آپ نے دروازے بند کر دیے, روشن دان بند ہے اور آپ نے پنکھا چلا دیا.
चिड़िया कहाँ जाए। पड़ाएगी। वो बड़ा एक खूबसूरत एक हिंदुस्तानी फिल्म में था, लगान फिल्म। हाँ जी। उसमें वो गोपियों का और उसके ऊपर गाना है पूरा। उसमें राधा कहती है कि राधा कैसे न जले। ओए। तो फिर उसको वो कहते हैं गोपियां तो आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। वाह वाह वाह। तो ये जो बीवी होती है वो मन की रानी होती है, गोपियां आनी जानी होती है। अब वो जब लड़की बैठ के उसको बताएगी और कहेगी कि देखे मैं जज्बाती हो गई थी, मुझे वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम उसूल तय कर लेते हैं कि जब कभी भी हम मीडिया के सामने जाएंगे और वालिदैन सामने होंगे तो ये उसूल तय हो गए, हम इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे और तुम गैर मुनासिब ज़बान मेरे साथ इस्तेमाल नहीं करोगे। क्लियर होगी। जहाँ तक घर अलहदा लेके देने की बात है, अब तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही है। घर अलहदा लेके लेना क्यों चाहती है लड़की? पहले इस सवाल को हम समझें। वो सिर्फ इसलिए लेना चाह रहे थे कि उसकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही होती है। और प्राइवेसी ब्रीच होने का मतलब क्या है? उसका उठना, सोना, जागना सब नज़र में होता है। अब मिसाल करो वो सवेरे 12 बजे उठना चाह रही है, उसकी मेड ने उसको खाना वाना सब कुछ बना कर करके तैयार करके दे देना है। लेकिन घर में है तो ससुर ने कह दिया मेरी सवेरे 6 बजे मैंने चाय फड़ा दें, या तो उठ नहीं सकती थी, कब तुम्हारा न सोने का पता है, न जागने का पता है, न इसका पता है, न उसका पता है। या उसके कमरे में घुस गए और जाकर कहा कि तेरे सराहने यूँ पड़े थे, तेरे बिस्तर की चादर ऐसी थी, तेरा वॉशरूम साफ़ ही नहीं होता। जब वो ये चीज़ें करना शुरू कर दे तो औरतें ज़्यादातर क्या कहती हैं, जॉइंट फैमिली से निकल कर वो एक अलहदा घर लेना चाहती हैं। हालांकि अलहदा घर में औरत के लिए ज़्यादा मुश्किलात होती है कि मर्द जहाँ थोड़ा भरम रखने में चीखता चिल्लाता नहीं, वो ज़्यादा जाके चीखता है। हाँ उसे जी। पता तो किसी और ने अब सुनना करना नहीं, बचाना भी किसी ने नहीं बचाना होना। भी किसी ने नहीं। तो एक तो ये वजह होती है। दूसरा ये बैठ के देखें कि वो सवाल करे बैठ के अपनी बीवी से, वो लड़का पूछे कि अलहदा घर किन बुनियादों पर आप लेना चाह रहे हैं, आपको यहाँ क्या तकलीफ है। पहले वो उस तकलीफ को उसे हल पेश करे। अगर वो उसे हल पेश करने में नाकाम रहता है वो अलहदा हो जाए। और ये तो उसूल सिर्फ उनके लिए नहीं है, वो तो जितने हमारे सुनने वाले अलहदगी के करीब खड़े हैं, यानी घर की अलहदगी के करीब खड़े, वो इन उसूलों पे अमल। सर कोई मुश्किल नहीं होता है कि जब लोग हमारे पास आके बैठते हैं ना, ये जब हम इनको कहते हैं कि इसकी बात को पूरा सुनो। अरे हाँ, एक और बात भी आपको अर्ज करते चलो। एक साहब ने एक बात की, खातून सामने बैठी हुई हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं। इन्होंने जब ये बात मुकम्मल करते हैं, हम उन्हें कहते हैं, हम खातून से अब कहते हैं जो हमारे पास कोचिंग में आते हैं, जो इन्होंने कहा आपको क्या समझ आया आप बताएं। और अक्सर इमरान में ये होता है जो उसने सोचा भी नहीं होता उन्हें वो समझ आया हुआ होता। बोला तो दूर की बात, जनाब अली, बोलना तो दूर की बात है। अच्छा, फिर मैं साहब से कहता हूँ कि इन्होंने ये समझा है, इसका मतलब आपके जुमलों के इंतखाब में, आपके अल्फाज के इंतखाब में कहीं ना कहीं ऐसी बात थी कि बात यहाँ निकल गई है। अब आप रिफ्रेज करें, अपने यही जुमले एक और तर्ज पर कह के दें, सॉफ्ट लेकर आए जनाब अली। अब जब वो अपने जुमले एक और तर्ज पर कहते हैं, अब खातून से फिर पूछते हैं कि आपको क्या समझ आया, तो यू वोंट बिलीव इट, बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि 3 से 7 दफ़ा कहने के बाद जाके वो बात समझ आई। अच्छा साहब जी, और ये घरों में तो 7 दफ़ा तो कहने की नौबत नहीं आती, पहली दफ़ा ही सब कुछ फैसले हो जाते हैं। और वो आगे से क्या होता है, वो कहते हैं मैंने नहीं पता तू की कह रहे हैं। हाँ। वो नहीं पता मेरी बहन तुझे, वो जो कहना चाह रहे वो और बात, इसलिए वो जो मेरी बहन भी कह रही है वो भी और बात। तो ये दोनों बैठ के अगर इसके ऊपर गुफ्तगू कर ले, देखिए आज ये जो हम बात कर रहे हैं ना, सिर्फ इतना क्लिप वो देख के कहीं कमरे के कोने में बैठ के ये काम कर लें, फिर बसना शुरू कर देंगे। अच्छा, और उन्हें हम कहते हैं आप वो बसना शुरू कर देंगे ना, ठीक है, उसके भी उन्हें व्यूज मिलेंगे लेकिन उससे कई घर फिर बसना शुरू कर देंगे। अच्छा, मैं एक छोटा सा पॉइंट ज़हन में आ रहा था, आपने ना 2 जुमले बताए दोनों फ़रीक़ैन के लिए कि 2 जुमले वो बोल दें, 2 जुमले वो बोल दें तो मसला हल हो सकता है। लेकिन सब कुछ ख़त्म होने के बावजूद, सब कुछ जल जाने के बावजूद भी जो है ना, उन्होंने दोनों ने अपनी गलती तस्लीम नहीं की। देखिए मैं आपको इसका क्या मतलब है? एक तो जब आप मीडिया के सामने आ जाते हैं ना, तो फिर आपकी थोड़ा स्टेटस का इशू हो जाता है। अब देखिए मीडिया ने आके उनके न सुलह करानी है, न उनके ज़िंदगी से जुड़ी खूबसूरतियों को देखना करने। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने खूबसूरत लम्हात गुजारे, वक्त उनका अच्छा रहा है, गलत फहमी एक पैदा होगी, अब इसको ठीक करें, वो कर सकते हैं। लेकिन देखिए ना, जब तक वो ठीक नहीं करना चाहते, आप और हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने इस तरह आपसे अर्ज किया कि वो किसी भी, मेरा नहीं, किसी भी रिलेशनशिप कोच के पास अगर वो चले जाते, ठीक है, मीडिया पर आने से पहले, तो शायद उन्हें मीडिया पर आना ही ना पड़ता। और अगर वो आते, वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आ सकते। देखिए हमारे दरमियान इख्तलाफ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हमने अपनी ना हमें एडवर्टाइज करें कि मैं रिलेशनशिप कोच के पास गया था, वो वैसे प्राइवेट होता है, हम भी बैठ के कभी किसी की ज़ाहिर कैसे कह सकते हैं। हम उन्हें ये कहते हैं कि आप जाएँ और बेहतर रहना शुरू करें, और मीडिया पे आकर ये कहें कि हमने एक दूसरे से बात की, हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ, मैंने उस पर माजरत की,
انہیں ان کی غلطیوں کا احساس ہے، اس کے اوپر معذرت کی، اور ہمارے سننے والوں کو بھی یہی کرنا چاہیے. یہ چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں اور چھوٹی باتوں سے ہوتے ہیں، جھگڑے کبھی بڑی باتوں سے نہیں ہوتے. یہ چھوٹی چھوٹی، یہ سب چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہوتی ہیں، ملتے ملتے ایک مکان بن جاتا ہے. تو آپ نے صرف یہ دیکھنا یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہی ہوتے ہیں، کبھی زندگی میں بڑے جملوں پہ طلاقوں تک نہیں بات جاتی. صحیح. اچھا یہ جو بخاری صاحب ایک کمپیریزن ہوتا ہے اور ہر گھر میں شاید ہوتا ہے، پارٹنر ورسز پیرنٹس. اب بندہ وہ کہتے ہیں جی، دنیا کہتی ہے جی آپ بیلنس کر کے چلیں چیزوں کو، لیکن میں نے نہیں دیکھا، بہت کم لوگ دیکھے ہیں جن کا بیلنس اتنا اچھا ہو. وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں. اب یہ جو مقابلہ یہ کہاں سے کیا؟ کیونکہ جیسے آپ نے بات کی تھی کہ آپ کا اور میرا مقابلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے پیرنٹس کا مقام کچھ اور ہے، بیوی کے حقوق کچھ اور ہیں. اب جب کمپیریزن ان کا ہوگا، زیادہ تر کیسز میں میاں بیوی کے آپس کے مسئلے کی وجہ سے طلاقیں نہیں ہوتی، وہ تیسرا ہوتا ہے، تیسرے یا تیسرے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے کمپیریزن والا، مقابلے والا، پیرنٹس ورسز پارٹنر، اس کو کیسے حل کرنا ہے؟ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، پہلے تو ہم سمجھیں اس کی وجہ کیا بنی. یہ کلچر کا حصہ ہے. ہمارے کلچر میں پیرنٹس کو جو مقام دیا گیا، ایک تو مذہبی اعتبار سے دیا گیا، وبالوالدین احسانہ، اس سے کوئی کسی کو نہیں روک رہا، کرنا چاہیے. ایک کلچر میں جو آیا ہے نا کہ انٹروین کیسے کرنے والدین نے، اور اس کو ریئیکٹ آگے کیسے کرنے عورت نے یا مرد نے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر بہو آئی ہے گھر میں، تو وہ بہو کے آنے سے 1-2 دن پہلے وہ جو خالائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی بہن کو جو ساس ہوتی ہے بتانا شروع کرتی کہ پہلے دن سے تم نے اگر اس کو ٹھیک رکھ لیا تو ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جس کی شادی ہوئی ہے اسے کہا جاتا ہے سویرے 6 بجے میں نے تو چاہ پہ آ دیں. اس نے سب 10-11 بجے، وہ تو چھٹیوں پر ہے، اس کی تو شادی ہوئی. اچھا اب جب انہوں نے اس میں فون کر کر کے پوچھتے کتنے بجے اٹھتی ہے، چاہ پوچھ دیے تیرے، تو کمرہ اس کا جا کے دیکھا وہ صاف رکھتی ہے کہ نہیں، اس کا ہسبینڈ کا موڈ کیسے ہوتا ہے جب وہ کمرے سے نکل کے جا رہا ہوتا ہے. اب ان چیزوں پر وہ ہر عورت تو بنی ہوئی شبیر شبیر تو دیکھے گا، وہ تو دیکھے گا. یعنی آپ جوائنٹ فیملی میں ہر رشتہ دار شبیر کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، وہ جب اس کے اوپر اتنی زیادہ نظریں ہوتی ہیں، وہ کچھ عرصہ رسپونڈ کرتی ہے، پھر وہ ریئیکشن کے اوپر اتر آتی ہے. تو اس سے ایک تو بچانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کمپیریزن کی آپ نے بات فرمائی، جو والدین اور بیلنس کا آپ نے 2 لفظ آپ نے استعمال کیے تھے. بیلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ رشتے میں بیلنس، ٹھیک ہے، علیحدہ ہوتا ہے. پیرنٹس کے ساتھ رشتے میں بیلنس علیحدہ ہوتا ہے. ان دونوں میں بیلنس نہیں ہوتا. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کہتے کہ میں نے اس میں اور اس میں بیلنس رکھنا، ان کو برابر رکھنا ہے، نہ وہ ہو نہیں سکتا. وہ رشتے کی نوعیت اور ہے، یہ رشتے کی نوعیت اور ہے. اور پھر جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں ہاں جی والا بیلنس چاہیے. آہو جی، ہاں جی، ٹھیک ہے جی، بہتر ہے جی، یس سر. ہاں. اور انہیں یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کو چیٹ کر رہے ہیں، بلکہ ہم انہیں ٹریٹ کر رہے ہیں. واہ 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 واہ، سمجھ رہے بات کو. اسی طرح خاتون خانہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات ہونی چاہیے کہ دیکھو وہ بڑے ہیں، تمہارے بھی بڑے ہیں، تم نے بھی ان کو دیکھا ہے کہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، بڑوں کا طرز دیکھنے کا اور ہے. ان کے احترام میں ہمیں کمی نہیں لانی. تمہیں مجھ سے خوشی لینی ہے، مجھے تم سے خوشی لینی ہے. اس میں کمی کر رہا ہوں وہ تم مجھ سے سوال کرو. تو مجھے یہ مت کہو نا کہ تم آئے تھے اور ماں کے پاس بیٹھ گئے تھے. اگر میں کچھ گھڑی ماں کے پاس اور کچھ گھڑی بیٹھنا مقصد ہے، یہ تو نہیں دیکھے رات آپ کی بیوی کی ہوتی ہے. آپ جب 1 بجے ماں باپ سے اٹھ کے اپنی بیوی کے پاس جائیں گے تو وہ تو ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے، آخر ان کی بھی تو شادی ہوئی تھی. جی 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 جی. وہ تو بچہ شام کو آتا ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھتے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، شروع کے دنوں میں نا ایک چیز اور بڑی خوفناک ہوتی ہے کہ ماں باپ کہتے کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا کہ اس کے ساتھ کھائے گا. میں اکثر اپنی بہنوں کو، وہ جو ساسیں ہیں، ان کو سے عرض کرتا ہوں کہ ان دنوں تو خاص طور پر کھانے کی ٹرے ان کے کمرے میں بھجوائیں، تاکہ وہ کھانا کھاتے ایک دوسرے کو دیکھتے کیسے ہیں، چھیڑخانی کیسے کرتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے اس کو خود کھلانا چاہ رہا ہوں، وہ ماں کے سامنے تو نہیں کھلا سکتا، وہ کہہ کہ پہلے دن تھلے لگ گئے. ہاں جی. تو آپ اگر ان کو وہ پرووائڈ کریں گے پرائیویسی، اور کھانے کے دوران بار بار نوک کر کے یہ نہ پوچھے بوتل لے آواں، پانی لے آواں، ایک ہی دفعہ جو دینے ان کو دے دیں. وہ برکی اس کے قریب لے کے جا رہے ادھر سے بوتل لے آواں ٹھک کر کے اندر چلے جائیں. نوک نوک نوک. ٹھیک. وہ ڈسٹرب ہوتا ہے نا بندہ، چونکہ وہ بھی تو ایک ایموشنلی ایک ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے نا دونوں کے درمیان، جو بول نہیں رہے ہوتے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ دونوں خوبصورتی کے دن ہوتے ہیں. تو اس میں یہ جو انٹرفیرنس آتی ہے وہ خراب ہوتی ہے. دوسرا یہ جو بیٹیاں بہنیں، میں ان سے کہوں گا کہ پہلا برس جو ہوتا ہے وہ آبزرویشن کا برس ہوتا ہے، وہ ریئیکشن کا برس نہیں ہوتا. آپ اس میں دیکھیں کہ چل کیا رہا ہے یہاں پر.
یہ لوگ کیسے ہیں, یہ اٹھتے کتنے بجے, یہ کھانے کس طرز کے کھاتے ہیں, ان کے غصہ ان کو کن باتوں پہ آتا ہے, آرام سے آبزرو کرتے رہو. اور پہلا سال آج کل ہم کہہ رہے ہیں کہ بچہ پیدا نہ کریں, کیونکہ کوئی نہیں پتہ اگلا سال ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے, ایک اور نسل تو خراب نہ ہو. تو اس برس میں آبزرویشن موڈ چل رہا ہے. جو ہی آپ نے آبزرو کر لیا, چیزوں کو دیکھ لیا, آپ کو لگا ہاں اچھا ہے, مجھے سمجھ آ گیا, ہم رہ لیں گے, تو رہنا شروع کر دیں. اور اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے اور آپ چھوڑنا چاہتے ہیں, تو ایسے آسان طریقے سے چھوڑیں کہ کل کل کو آپ کا بھی ذکر ہو تو اچھے لفظوں میں ہو, اور ان کا بھی ذکر ہو تو اچھے لفظوں میں. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا بخاری صاحب. آپ نے تو میرا خیال ہے اگر لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, تو یہ جو ہوا بنایا ہوتا ہے نا انسان نے اپنے ذہن میں, دماغ میں, دلوں میں, اور نفرتیں جو پیدا کی ہوتی ہیں ختم ہو سکتی ہیں. رشتوں کو بچانا چاہیے, اور رشتے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا, جب کیا ہی آئیڈیل سچویشن ہوگی جب والدین کے ساتھ بھی تعلقات اچھے, بیوی بچوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں. این ممکن. لیکن ایک چھوٹی سی بات اگر میں جاتے جاتے آپ سے پوچھ لوں, میرے ذہن میں سوال آ گیا ہے. بڑے لوگ ادھر دائیں بائیں مجھے ملتے ہیں, اور وہ تاثر یہ ملتا ہے کہ بندہ ہے تینوں بڈھی سے ہی نہیں ملی, بڈھی ہے تینوں بندہ سے ہی نہیں ملا. اور یہ سوری ٹو سے وہ لوگ جو چھپا جاتے ہیں ان کا پتہ نہیں چل پاتا, لیکن زیادہ تر لوگ جب بالکل ہی تنہائی میں بات کرتے ہیں تو ان کو لگتا یہی ہے کہ یار ان کو پارٹنر ٹھیک نہیں ملا. یہ واقعی پارٹنر کی ایسی قلت ہے, پتہ نہیں, میں ایسی بات یا کوالٹی اتنی کم ہو گئی؟ نہیں, میں ایسی بات کے پر یقین نہیں رکھتا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دونوں اصل میں صحیح راستے پر نہیں چل رہے ہوتے. دیکھیے, اگر ایک مرد کو تکلیف ہے ایک عورت سے, تو مرد جائے نہ ان لوگوں کے پاس جو حل دے سکتے ہیں. وہ جاتا ہے دوست کے پاس, دوست کا اپنا سیاپا ہوتا ہے. وہ جاتا ہے ان لوگوں کے پاس جو بہتر زندگی گزار نہیں رہے ہوتے ہیں. وہ سیاست سکھاتے ہیں, وہ اس کو سیاست سکھاتے ہیں, چیٹ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا. یار تو ایج کر رہا, اچھا چھاڑنا تو پرے کر. یہ کوئی حل ہے؟ آپ بیٹھ کے اس کا حل دیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں, کرکٹرز ہیں نا سر, کرکٹرز کے متعلق آپ یہ رائے قائم کریں کہ وہ کچھ ایسے شاٹس ہیں جو وہ کھیلتے ہیں اور وہ شاٹس ان سے ادھر ہی آؤٹ ہوتے ہیں. اب آپ انہیں کہیں گے یہ اس کی کمزوری ہے, تو کمزوری کو ہی تو طاقت بنایا جاتا ہے. ذرا جملے پہ غور فرمائے گا. اگر اس کا کوچ اس کو سارے وہی شاٹس کی پریکٹس کروائے, وہی کمزوری اس کی طاقت بن جائے. بالکل. یہ شاہد آفریدی ہوتا تھا, یہ آپ کو پتہ آتا تھا, بہت کم کھیل پاتا تھا اور آؤٹ ہو جاتا تھا. اچھا جب یہ آؤٹ ہوتا تھا تو اگر اس کو کہتے کہ یہ 4 ڈیلیوریز ہیں جس پہ یہ اس نے آؤٹ ہونا ہی ہونا ہے, تو اس کے اگر انہیں 4 ڈیلیوریز کے اوپر 500 200 400 گیندز روز کھلواتے, اس نے اس پہ آؤٹ تو نہیں ہونا تھا. لیکن ہم اس کا مطلب ہے اسپیسیفک ایریا پہ کام کرنا. ہم یہ کہہ دیں کہ جو اس کا وہ مرد تو بڑا اچھا ہے, بھئی تمہارے ساتھ وہ اچھا ہے, ہو سکتا ہے وہ بیوی کے ساتھ اس طرح نہ ہو. بالکل. تو جب وہ بیوی کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا تو بیوی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے نا. اور پھر آپ کے سامنے بیوی والا پہلو آ رہا ہے جو نیگیٹو ہے, جو اسی کے ذریعے آ رہا ہے. اور مرد جو ہے اس کا تو اچھا ہی آپ کے سامنے پہلے ہے. اگر وہ اچھا ہے تو اس کو اچھا کرے, اگر وہ اچھی ہے تو اس کو اچھا کرے. تو یہ کہہ دے رہا کہ آج کل تو لڑکیاں ایسی آ رہی ہیں یا لڑکے ایسے آ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں, اگر آپ کے پاس درست لوگ ہیں, آپ کو مشورہ دینے والے, آپ کو سمجھانے والے, ڈائیگنوز کرنے والے اس بیماری کو, اور پھر علاج کرنے والے, دنیا کا کوئی رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا میرے اللہ کے کرم سے. اور میاں بیوی کی لڑائی تو سر بچوں کی لڑائی سے بھی بہت کم ہوتی ہے. بچوں کو بھی واپس آنے میں کھیلنے کے لیے تھوڑا دیر لگ جاتی ہے, ان کو نہیں لگتی. واہ واہ واہ. اچھا بہت بہت شکریہ آپ کا بخاری صاحب. دل تو کر رہا ہے کہ اور بھی کچھ آپ سے گفتگو ہو, لیکن میرا خیال نیکسٹ ٹائم کے لیے ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. اور ناظرین, اگر آپ کے بھی کچھ مسائل ہیں, اور جیسے کہ بخاری صاحب نے کہا کہ اگر مسئلے ہیں تو آئیں نا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس اس کا حل موجود ہے, اور ان لوگوں کے پاس آئیں جو آپ کی طرح جذباتی نہ ہوں, اور جو لوگوں کے ایسے مسئلے حل کرواتے ہیں. کسی ریلیشن شپ کوچ کے پاس آئیں, ہو سکتا ہے صرف 2 لائنوں کی مہار ہو آپ کا اتنا بڑا مسئلہ جس کو آپ ہوا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ریلیشن شپ کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کر لیا جائے, اس کو یا جیسے گاڑی خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کروایا جاتا ہے, گاڑی چینج نہیں کر لی جاتی. اور بڑی آسانی سے سلوشنز جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں اپنے مسائل لکھ سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ان کے سلوشنز بھی آپ تک پہنچائیں. فی الحال کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.